کیسے ٹھیک کرو گے؟ چلے ثاقب رشید صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا کہ ایک سماعت ہونی تھی گزشتہ دنوں میں بھی، اس کے اندر بھی کہا گیا کہ وہ ویڈیو لنک سماعت نہیں ہو سکتی، عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. فیملی کو ملاقات کرنے کے لیے یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ کو جمعرات کو ملاقات کرا دی جائے گی، اور پھر راستے بند کر دیے گئے. اس سے حکومت کو کیا فائدہ ہے کہ اگر فیملی ملاقات نہیں کر پا رہی یا وہ نہیں ہونے دی جا رہی وہ ملاقات؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پچھلے پروگرام میں آپ سے پوچھا تھا کہ کیا اس ہفتے جو گزر گیا ہے اس میں عمران خان صاحب صحافیوں سے دوبارہ ملیں گے اپنے کیسز کی سماعت کے حوالے سے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ اس حوالے سے جی ایچ کیو والا کیس ہے جس میں ملاقات ہو سکتی ہے، تو وہ بھی نہیں ہوا. تو کیا اپڈیٹ ہے اس حوالے سے بھی؟ اچھا، یہ جو ملاقات ہے جو فیملی کی، اس کے حوالے سے حکومت کی پالیسی بالکل سمجھ نہیں آ رہی. جو عظمیٰ خانہ پنجاب حکومت کی جانب سے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی، اور اس پریس کانفرنس میں یہ کلیئر کیا گیا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے جی، وہ تو پتہ نہیں جمعرات کو آتی ہیں تو منگل کو آتی ہیں تو وہ فیملی کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے، ہمارا کوئی لینا دینا. میں حیران ہوں کہ ایک جو ملزم، جب ملزم ہو یا مجرم ہو جیل میں ہوتا ہے تو عدالتی آرڈرز کو آپ سائڈ پہ کر دیں. جیل مینول میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ویک میں ایک ملاقات کر سکتا ہے فیملی. اور علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خان یہ تینوں بہنیں ہیں، اور عمران خان صاحب سے وہ پہلے ملتی رہی ہیں. 20 مارچ سے آج تک ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی. وہ آتی ہیں صبح وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر 4 جگہوں پہ وہ چیک پوسٹ بنی ہوتی ہیں، ایک جگہ روکا جاتا ہے، پھر دوسری جگہ پھر وہ بیٹھ جاتی ہیں، پھر وہ شام کو بیٹھی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم نہیں جائیں گی، پھر ان کو پولیس ڈالے میں ڈالتی ہے اور کسی اور جگہ جا کے چھوڑ دیتی ہے. مطلب ایک عجیب سی سچویشن ہے. اور میرے لیے حیرانگی یہ ہے، اسی اڈیالہ جیل میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہے رہی ہیں، ان کے ساتھ ان کے والد جو ہے وہ نواز شریف صاحب رہے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ جب رہی ہیں یہاں پہ، ان کی فیملی یا ان کے لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی تھیں. تو آپ تھوڑا سا ان خواتین کے اینگل سے بھی ان کو دیکھ لیں، ان فیملی کے اینگل سے ہی دیکھ لیں، اور ان کو انشور کرانا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم جو پارٹی ہے نا پی ٹی آئی کی اس کو تو الگ سے ڈیل کریں گے، لیکن جو فیملی ہے نا ان کی ملاقات کرانے دیں. لیکن 20 مارچ سے لے کر آج تک یہ ملاقات نہیں ہو رہی، اور کلیئر کٹ وائلیشن ہے جیل رولز کی. اور خبر بنتی ہے، پچھلے دنوں ایک بڑا ایونٹ کرایا گورنمنٹ نے یہاں پہ اوورسیز کنونشن اور بھی 1-2 ایونٹس تھے یہاں اسلام آباد میں. اچھا، وہ بڑے ایونٹس کروائے، اس کے حوالے سے بڑی پروموشن، گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو بڑا کریڈٹ لے رہی تھی. لیکن وہاں اڈیالہ جیل کے باہر اس فیملی کو روک لیا، گرفتار کر لیا، پھر چھوڑ دیا. تو 4-6 گھنٹے یہ خبریں چلتی رہی. تو پتہ نہیں ان کو کون مشورے دے رہا ہے کہ یہ کریں، اور آپ کا اپنا ہی ڈسکریڈٹ ہو جاتا ہے جس چیز کا آپ کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑا سمپل بات ہے، آپ پی ٹی آئی کو جس طرح مرضی ڈیل کریں لیکن ان کی فیملی کو ملاقات کرنے دیں. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ معاملہ دیکھنا چاہیے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو جیل جو ہے وہ ان کے ماتحت آتی ہے. دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ ملاقات کا، اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر اور اپڈیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آج 18 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آرڈر دے دیا ہے باقاعدہ طور پر ریٹن میں. پہلے تو وربلی دے رہے تھے کہ 4 ماہ میں آپ نے ٹرائلز مکمل کرنے ہیں 9 مئی کے. یہ جو ہے وہ بہت آ رہا تھا گورنمنٹ سائڈ سے بھی، مختلف حلقوں سے، کہ جو ATC کورٹس ہیں وہ 9 مئی کے کیسز جو ہے وہ نہیں نمٹا رہی. تو اس کے حوالے سے اب آج کے بعد جو بھی ہیئرنگ ہوگی وہ اڈیالہ جیل میں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو آرڈر نہیں تھا سپریم کورٹ کا. پچھلے ویک 16 اپریل کو ایک سماعت تھی، لیکن وہ جو پراسیکیوشن وٹنس نہیں تھے، ایک وجہ تھی، اس وجہ سے ہیئرنگ نہیں ہو سکی تھی. تو اب آج کے بعد جو ہیئرنگ ہوگی وہ اڈیالہ جیل میں ہوگی. پھر پی ٹی آئی کے وکلا کی انٹریکشن، میڈیا کی انٹریکشن، یا یہ ساری چیزیں جیل میں ہوگی. مطلب وہ ملاقات والا سین اب جو ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو جائے گا، لیکن فیملی کی ملاقات جو ہے وہ ان کی ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کے جو انٹرنلی ہم چیزیں 2-3 ڈسکس کر رہے ہیں، ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ پچھلے دنوں ہوا. پچھلے لاسٹ ٹیوزڈے کو جو ملاقات ہوتی ہے اڈیالہ جیل میں، تو ایک ملاقاتی جو ہے ہمارے ذرائع ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا وہاں پہ. سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک پیغام دیا. تو وہاں پہ بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، اور جو سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، تو ان دونوں کے درمیان جو رفٹ ہے یا اختلافات ہیں ان کا لیول آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک پیغام ہے آپ نے جو سلمان اکرم راجہ صاحب کو دینا ہے. تو بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ آپ مجھے نہ دیں، یہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے پروفیشنل وکیل ہیں عمران خان صاحب کے کیسز کے، ان کے ذریعے وہ پیغام دے. تو مطلب یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ میرے ذریعے دیں گے تو پھر مسئلہ بڑھے گا. تو اتنی رفٹ ہے کہ
کہ پارٹی کتنی جو ہے وہ تقسیم ہے کہ سیکرٹری جنرل اور چیئرمین بھی آپس میں اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں. تو اس میں عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ آپ نے جو اندرونی اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے ان کی بیان بازی پبلک میں نہ کریں, پبلک میں نہ لے کر آئیں. آپ اس کو کوئی کمیٹی ہے یا اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہے, ڈسپلنری ایکشن لینا ہے, وہ اندرون خانہ رکھیں, پبلک میں نہ لے کر آئیں. تو یہ اختلافات کی ایک حد ہے جو وہ عبور ہو رہی ہے. پھر جو ہم بات کر رہے تھے کہ کبھی خبر آتی ہے مذاکرات ہو رہے ہیں, کبھی خبر آتی ہے مذاکرات نہیں ہو رہے, یہ بالکل فیکٹ ہے کہ جو مل کے آتا ہے وہ باہر آ کے اعظم سواتی صاحب نے, میں حیران کہ آپ قرآن پاک یا اس مقدس جو کتابیں ہیں ان کو سیاست میں نہ لے کر آیا کریں. اب بات کریں, آرگومنٹس دیں, جو بھی ہے, لیکن اس پہ ہاتھ رکھ کے میں کہتا ہوں کہ یہ بات ہوئی وہ بات ہوئی. آخر میں عمران خان صاحب نے پرسوں کہا ہے کہ میں نے تو ایسی بات نہیں کی تھی, میں نے تو جنرلی بات کی تھی کہ آپ جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو کریں, دیکھ لیں آپ, لیکن پاکستان کے لیے کریں, میرے کیسز کے لیے نہ کریں. تو وہی معاملہ ہے کہ ایک ملاقاتی ملاقات کر کے آتا ہے, وہ کچھ اور بتاتا ہے, دوسرا کچھ اور بتاتا ہے, تیسرا کچھ اور بتاتا ہے. آخری جو پوائنٹ ہے یہاں پہ وہ ہے جو خیبر پختونخوا کا جو منرل بل کے حوالے سے وہاں پہ جو لیجسلیشن قانون سازی ہونی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی سے, اس کے حوالے سے بہرحال یہ خبر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہی منظوری دیں گے, اور وہ کہتے ہیں آپ پہلے آپس میں مشاورت کر لیں, پھر پولیٹیکل کمیٹی مجھ سے ملے, اس کے بعد میں اوکے کروں گا تو پھر ہوگا. تو یہ ایک میرے خیال میں ایک ڈیڈ لاک آ سکتا ہے فیڈرل گورنمنٹ اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے ان کے درمیان, اور اس کی وجہ جو ہے وہ عمران خان صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں. اچھا ثاقب رشید صاحب, ایک چیز مجھے بتائیے گا مختصراً یہاں پر, یہ اب آنے والے دنوں میں واضح ہوگا اگر صحافیوں کی ملاقات ہوتی ہے کہ کون جو باہر آ کر کہہ رہا ہے, کون ٹھیک کہہ رہا ہے, کون غلط کہہ رہا ہے. آپ نے کہا 4 مہینوں کے اندر وہ مقدمات کا فیصلہ کرنا ہے. عدالت کے احکامات پر عمل درآمد عدالت کیسے کرے گی, کیونکہ اس سے پہلے بہت سے ایسے احکامات ہیں عمران خان کے حوالے سے جن پر عمل درآمد نہیں ہوا اور کوئی نوٹس نہیں ہوا. نہیں ذوق, یہ جو فیصلہ ہے, یہ جو سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے, یہ ایک غیر معمولی نوعیت کا ہے. ایسا آرڈر آج تک نہیں ہوا, مطلب ہائی کورٹ لیول سے یا سپریم کورٹ لیول سے کوئی آرڈر نہیں ہوا. یہ واحد آرڈر ہے, اور یہ پچھلے تقریباً لاسٹ ویک جب 7-8 اپریل کو بھی, اور ابھی بھی منڈے ٹو فرائیڈے, مطلب آج تک 4-5 دن صرف یہی کیسز جو ہے وہ سپریم کورٹ سنتی رہی ہے جو ان کے پاس تھے, اور اس کے بعد یہ آرڈر انہوں نے کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 18 اپریل کو آج آرڈر ہوا ہے, 21 اپریل تک یہ آرڈر جو ہے وہ پہنچ جائیں گے ATC کورٹس کے پاس. تو 21 اپریل سے 21 اگست, تو مطلب یہ 4 منتھ میں فیصلہ آنے لگا ہے. اس پہ الگ سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ 9 مئی کے کیسز کے جو فیصلے آئیں گے اس کے اثرات پی ٹی آئی پر کیا پڑیں گے. ایک پوائنٹ صرف کہ وہ جو ماضی میں سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوتا رہا, دوسری سائڈ ایگزیکٹو تھی یا ایک الگ ادارہ تھا, مطلب الیکشن کمیشن تھا, اسپیکر تھا, جیل حکام تھے, پنجاب حکومت تھی, فیڈرل گورنمنٹ تھی, مطلب ایگزیکٹو انتظامی سائٹ پہ. اب جو آرڈر ہوا ہے وہ ڈائریکٹلی اپنی جوڈیشری کو کیا ہے, چیف جسٹس نے اپنی جوڈیشری کو, مطلب اینٹی ٹیررزم کورٹس کے جو ججز ہیں اور جو ہائی کورٹس ہیں ان کو کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے, کیونکہ عمل درآمد انہوں نے خود ہی کروانا ہے, خود ہی ٹرائل کرنا ہے, خود ہی فیصلہ دینا ہے, تو اس وجہ سے تھوڑا سا اس سے شاید اپنی عدالتیں ذوق اگر اپنی عدالتیں بھی کر رہی ہیں, اس کا نتیجہ نکل آیا تو ہوگا کیا, عمل درآمد کیسے ہوگا. جی میر صاحب,